بہت کم جانی نقصان کے ساتھ آپ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ انقلابات آتے ہیں انسانی خون کی ندیاں بہ پڑتی ہے۔ ہلاکو خان، چنگیز خان کے حالات آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ بغداد کی اینٹ سی اینٹ بجا دی۔ دجلہ نہر کا پانی 6 مہینے تک مسلسل خون کی طرح سرخ بہ رہا تھا۔ اتنا انہوں نے انسانوں کا قتل عام کیا۔ انسانی کھوپڑیوں کی مینار کھڑے کر کے ان پہ چھڑ کے اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ کچھ عرصہ پہلے پہلی جنگ عظیم لڑی گئی، اس میں بلا مبالغہ 64 لاکھ بندے قتل ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم لڑی گئی، بلا مبالغہ 3.5 کروڑ بندے قتل ہوئے۔ ہمارا یہ پیارا ملک جو بنا ہے، یہ ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا، کسی نے ہمیں صدقہ نہیں کیا، اس کی بنیادوں میں لاکھوں لوگوں کا خون شامل ہے۔ تحریکیں چلتی ہیں، انقلابات برپا ہوتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، والدین بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں، بلکہ کئی مرتبہ یہ تعداد کروڑوں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ایک انقلاب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کر دیا تھا۔ 10 سال کی قلیل مدت میں 10 لاکھ مربع میل سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور اتنا بڑا انقلاب صرف اور صرف 1018 بندوں کے نقصان سے برپا کر دیا۔ اتنا بڑا انقلاب، مسلمانوں اور کافروں دونوں جانب سے جو بندے قتل ہوئے ان کی تعداد 1018 بندے۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ پرامن انقلاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، پہلے سے اعلان فرمایا تھا کہ جو بندہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے لے وہ مأمون ہوگا، جو بندہ مسجد حرام میں پناہ لے لے وہ بھی مأمون ہوگا، جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے پناہ لے لے وہ بندہ بھی مأمون ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مزاحمت نہ کریں، کسی کا خون بہے بغیر یہ مشن مکمل ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید کو فرمایا، خالد میں مکہ کے بالائی جانب سے داخل ہوتا ہوں، آپ نے مکہ کے زیری جانب سے داخل ہونا ہے۔ جب ہم دونوں طرف سے آئیں گے مکہ والے مرعوب ہو جائیں گے، وہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید کو اپنے ساتھیوں کا ایک دستہ عنایت فرمایا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنے کے اوپر سوار تھے اور فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ جب جرنیل لوگ، سپہ سالار لوگ کسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، ان کی شان و شوکت دیدنی ہوتی ہے۔ کاٹ باٹ، روب داب، عجیب انداز سے وہ داخل ہوتے ہیں، سینہ باہر پر نکلا ہوا، گردن اکڑی ہوئی، اس انداز سے وہ شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے فاتح ہیں؟ کس انداز سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، زبان مبارک پہ سورۃ الفتح کی آیات کی تلاوت جاری تھی، سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی اونٹ کی پالان کی لکڑی کے ساتھ لگ رہی تھی۔ اس عاجزی کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مسجد حرام میں آپ نے امن و امان کا جائزہ لیا، آپ مطمئن ہو گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ زیرین جانب سے کس طرح داخل ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خالد بن ولید کی تلوار پہ پڑ گئی کہ وہ تلوار خون سے سرخ نظر آ رہی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ میں خالد بن ولید کی تلوار کو خون سے سرخ دیکھ رہا ہوں، لگتا یہ ہے کہ خالد نے کسی کا خون بہایا ہے۔ خالد بن ولید قریب آئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد یہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ آپ نے کسی کا خون بہایا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا اللہ کے نبی جیسے آپ نے مجھے فرمایا تھا میں نے پوری کوشش کی کہ کسی کا خون نہ بہے، کوئی بندہ میری تلوار سے قتل نہ ہو جائے، لیکن جب میں اندر آ رہا تھا تو 7 سرپھیرے نوجوان میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا مجھے راستہ دے دو، میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہنا، لیکن وہ مجھے راستہ نہیں دے رہے تھے۔
مجبوراً مجھے تلوار چلانی پڑ گئی، میری تلوار سے 7 بندے قتل ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے اور فرمایا کہ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اتنا بڑا شہر فتح ہو گیا، صرف 7 بندے قتل ہوئے، اس پہ بھی آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ مسجد حرام میں تھے، قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں سے پوچھا، ما ترون انی فاعل بکم، تم کیا گمان کرتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ قریش مکہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھے، سر جھکے ہوئے تھے۔ ان کو یاد آ رہا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ ہاں، سر جھکے ہوئے اور اسی حالت میں کہنے لگے، خیرن، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اخن کریم وابن اخ کریم، آپ ہمارے شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہم خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ کا حافظہ کمزور نہیں تھا، آپ کو اچھی طرح یاد تھا کہ آج سے 8 سال پہلے اسی مکہ کی گلیوں میں میرے بلال کو کیسے گھسیٹا جاتا تھا۔ میرے اندر بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بلال کو چھڑا لیتا۔ عمار اور یاسر کو کیسے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اسی مکہ میں 8 سال پہلے حضرت سمیہ کو کیسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ میرے محبوب کا حافظہ کمزور نہیں تھا، آپ کو وہ سب کچھ یاد تھا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ شاید آپ کے ذہن میں وہ سارے مناظر اس وقت گھوم رہے ہوں گے، ایک منظر آ رہا ہوگا، دوسرا منظر جا رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کا اظہار نہیں فرمایا، حالانکہ آپ اس بات پہ قدرت رکھتے تھے کہ چپ چپ کے لوگوں سے انتقام لے لیتے۔ نہیں، آپ نے قریش مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج میں تم سے انتقام نہیں لیتا، آج میں وہ بات کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ ایسا پرامن انقلاب، ایسا پرامن معاملہ، یہ میرے محبوب کا کمال ہے، دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔